السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرا اور دلچسپ ٹاپک ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، 7 زمین یعنی 7 ارتھ۔ یہ بات قرآن اور حدیث میں آتی ہے اور ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کیا یہ 7 الگ الگ زمینیں ہیں جہاں زندگی ہو سکتی ہے، یا پھر اس کے کچھ اور ہی معنی ہیں؟ آج ہم اس ٹاپک کو ایکسپلور کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ 7 زمینیں ہیں کیا۔ سب سے پہلے تو قرآن میں 7 زمین کا کانسیپٹ۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی طرح سے زمینیں بھی۔ یہ آیت صاف کہتی ہے کہ 7 آسمان کے ساتھ ہی ساتھ 7 زمینیں بھی ہیں الگ الگ۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا ایک کے اوپر ایک۔ تو اسکالرس کا کہنا ہے کہ زمین کی جب بات ہے تو یہ 7 زمین کا سٹرکچر بھی کچھ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے، اوور لیپنگ ایک کے اوپر ایک۔ جہاں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کفر کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے آسمان اور زمین ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ کر کے یعنی کھول کر کے الگ کر دیا۔ اللہ نے کریشن کری 7 آسمان اور زمین کی۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہیں آسمان میں اور زمین کی تخلیق میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ ساتھ بہت ہی بڑے مفسر بھی ہیں، ان کا اس چیز کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 7 زمین مختلف لیئرز ہیں یا ریجنز ہیں، شاید زمین کے اندر ہی ہیں، ارتھ کے اندر، یا پھر الگ الگ جگہ گیلیکسی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ لیئرز یا پھر یہ الگ الگ دنیایں یہ اللہ کی قدرت کا حصہ ہے۔ امام طبری کا کہنا ہے یہ جو زمینیں ہیں یہ مختلف دنیایں ہو سکتی ہیں، ہر ایک اپنے الگ مقصد کے ساتھ۔ جیسے ہماری دنیا میں بنی آدم کے لیے کچھ خاص ہے، ویسے وہاں پر بھی جو مخلوق ہے ان کے لیے کچھ خاص ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو زمین ہے یہ بھی آسمانوں کی طرح ہی آرگنائزڈ ہے، لیئرز میں ہے۔ جب ہم ابن عباس کے ویوز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی طریقے سے ارتھ کی جو جیولوجیکل لیئرز ہیں ایک کے نیچے ایک، ارتھ کے کرسٹ سے لے کے کور تک، یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے کچھ، جہاں مائکروبس 3 کلومیٹر ڈیپ میں بھی ملتے ہیں زمین کے۔ یا پھر یہ گیلیکسی کے الگ الگ پلینٹس ہو سکتے ہیں جن کو ایگزو پلینٹس کہا جاتا ہے، جہاں پر زندگی کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف الطبری کا جو ویو ہے یہ ملتا ہے ایک ملٹی ورس تھیوری کے ساتھ، جیسے کہ پیریلل ارتھس ہیں، ہر الگ الگ ارتھ پہ لوگ ہیں، ہر اپنا ایک الگ بایوسفیئر ہے، ان کا اپنا ایک ایٹماسفیئر، اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ وہیں القرطبی کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ الگ پلینٹس ہوں اس طریقے سے جیسے کہ ارتھ ہے، جہاں ہوا اور پانی کی ضرورت ہے لائف کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق شروع کری سیٹرڈے کو اور اس کو ختم کیا جمعے کے دن، جو کہ سب سے اول دن ہے، سب سے بہترین دن ہے۔ اللہ نے ادبا بنائے، ادبا یعنی دھول یا ڈسٹ جسے کہتے ہیں دخان، سیٹرڈے کے دن۔ پھر نیکسٹ ڈے سنڈے کے دن پہاڑ لگائے اس زمین میں، پھر پیڑ اگلے دن منڈے کے دن، پھر ٹیوزڈے کے دن یہاں پہ مائکرو آرگینزمس، ایسی چیزیں بنائی جن کو کہا جاتا ہے کہ جو مکروہ ہیں، مائکرو آرگینزمس ہیں، جرمس ہیں، اس طریقے کی چیزیں بنائی۔ پھر وینسڈے کے دن یہاں پر روشنی آئی، جو جانور ہیں ان کو تھرسڈے کے دن اس زمین میں بھیجا، اور فائنلی آدم علیہ السلام کو فرائیڈے کے دن عصر کے بعد، اور اللہ نے اس زمین کو انڈے کی شکل دے دی، یعنی ایک ایگ کے فارم میں، ایک تھوڑا سا اوول شیپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے زمین بنائی تو اس میں پہاڑ لگائے جس سے کہ یہ مضبوط رہے، اسٹیبل رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے حیران تھے پہاڑوں کی تخلیق کے بارے میں سن کے۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ ہمارے رب، یہ جو پہاڑ ہیں ان سے بھی مضبوط چیز کوئی اور ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں ہے، وہ ہے لوہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اچھا لوہے سے مضبوط چیز کوئی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، اس سے مضبوط چیز ہے آگ۔ پھر پوچھا اچھا آگ سے مضبوط چیز بھی کوئی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، پانی۔ پھر پوچھا کہ پانی سے بھی مضبوط چیز کوئی ہے؟ تو کہا ہے، وہ ہے ہوا۔ پھر کہا ہوا سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ تو کہا اللہ نے ہاں، وہ انسان جو اپنے جب دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ سورۃ الرعد کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، اس پر
مضبوط پہاڑ لگائے اور دریا رکھے اور ہر قسم کے پھل پیدا کیے۔ وہ دن کو رات سے ڈھک دیتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ ماڈرن سائنس کے مطابق جو پہاڑ ہیں وہ اس زمین کا جو کرسٹ ہے اس کی مضبوطی کو قائم رکھنے میں بہت اہم کردار نبھاتے ہیں۔ جو زمین کی سطح ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹ سے بنی ہوئی ہے جو نیچے پگھلی چٹان کے طبقے پر تیرتی ہے۔ یہ پلیٹس ہمیشہ حرکت میں رہتی ہیں اور ان کے ٹکراؤ سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ارتھ کویک اور والکینوز کا پھٹنا۔ جو پہاڑ ہیں وہ اس نظام میں مضبوطی دیتے ہیں، ایک طرح کا لنگر جو کہ ارتھ کے کرسٹ کو بیلنس رکھتا ہے۔ لیکن اب آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے ہماری، اللہ نے 7 زمین کی بات کری ہے، تو ایک ورڈ قرآن میں یوز ہوتا ہے وہ ہے ارد کا۔ اب اصل میں ارد کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ ارد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اور صرف ہماری زمین ہی ہے۔ قرآن میں ارتھ کا جو لفظ ہے اس کا اکثر ٹرانسلیشن ارتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو معنی ہیں، اس کی جو میننگ ہے وہ ہمارے پلینٹ سے بھی بہت آگے جاتی ہے۔ ارتھ کا مطلب عربک میں سب سے پہلے تو زمین یا مٹی۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے ارتھ کا، اس میں وہ معنی شامل ہے جو زمین کے اس حصے سے متعلق ہے جہاں کوئی چل سکتا ہے، گھر بنا سکتا ہے یا رہ سکتا ہے۔ ارتھ کا یہ تصور زمین یا دھرتی کے طور پر گہرے زبانی اور تاریخی جڑوں میں ہے۔ مثلاً پرانی زبانوں میں زمین کا جو لفظ ہے یہ اکثر فضائی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اکیڈین جو کہ میسوپوٹیمیا کی ایک بہت ہی پرانی تہذیب ہے، ان کی زبان میں ارو کا لفظ استعمال ہوتا ہے ارتھ کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زمین کے لیے بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ببلیکل ہیبرو میں بھی ایرٹس کا ورڈ یوز ہوتا ہے ارتھ کے لیے۔ اولڈ انگلش میں یورپ جو ماڈرن ارتھ ہے، مٹی یا دھرتی یا جہان کو سمبلائز کرتا ہے۔ یہ سمجھ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قرآن میں جو ارتھ کا لفظ آیا ہے یہ صرف ہمارے سیارے، ہمارے پلینٹ ارتھ کی بات نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ زمین یا جو دھرتی جسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب تو ہے، لیکن یہ کسی بھی زمین کو شامل کر سکتا ہے ورڈ، جس میں کائنات کے کئی تمام دوسرے سیارے ہیں اور خلائی باڈیز یا سیلیسٹیل باڈیز بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری جو زمین ہے وہ وسیع ہے، تو صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہ بات اس چیز کا اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے وہ ہمارے سیارے تک لیمیٹڈ نہیں ہے، اس سے بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، کائنات کی وسعت کو شامل کرتی ہے۔ جب اللہ خاص طور پہ ہمارے اس پلینٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو اللہ یہاں پہ ورڈ یوز کرتا ہے دنیا کا۔ مثلاً سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 میں، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا ہے، یہاں دنیا سیدھا ہمارے اس پلینٹ، ہمارے سیارے کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی اس ارتھ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ زور دیتا ہے کہ جو ستارے اور جو بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں یہ ہمارے اس پلینٹ پہ جب ہم کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس آسمان کو سجانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے بنایا۔ اس لیے اللہ جب ارتھ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ صرف ہمارے اس پلینٹ کی بات ہو رہی ہے یا ارتھ کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک تھیوری اور ہے 7 زمین کی جو کہ ارتھ کے اندر کی ہی بات ہے، تو سب سے پہلے اس تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بنایا، یعنی اس زمین کو اللہ نے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے، ہمارے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ امام القرطبی نے اس چیز پہ کہا کہ جو زمین کی لیئرز ہیں ایک کے اندر ایک، یہ اللہ کی اس قدرت کا حصہ ہے۔ ہر ایک میں زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ مٹیریل ہے، جیسے منرلز ہے یا روزی ہے جو نکل کر آتی ہے۔ آج تک کے جیولوجیکل ریسرچ سے 7 زونز ہمیں پتہ چلتے ہیں ارتھ کے، جس میں کہ سب سے پہلے ہے کرسٹ جو کہ 5 سے 70 کلومیٹر ہے۔ اس پہ انسان رہتے ہیں، پیڑ رہتے ہیں، بیکٹیریا، ہر طریقے کی مخلوق ہے۔ لیکن اس کے بعد آتا ہے اپر مینٹل جو کہ 650 کلومیٹر کا ہے۔ آپ اندر جاتے رہیں زمین کے اور وہاں بھی 10 کلومیٹر اندر جب جائیں گے تو ہمیں ملیں گے مائکروبس۔ پھر آتا ہے ٹرانزیشن زون 410 سے لے کے 660 کلومیٹر دور، یہاں بھی کیمیکل لائفز کے سائنس ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لوور مینٹل، یہ 2891 2891 کلومیٹرز، کہتے ہیں ایگزوٹک مائکروبس کے رہنے کی جگہ ہے یہ۔ پھر آتا ہے ڈی لیئر، یعنی 200 کلومیٹر گہرا ایک ایسی لیئر جہاں
لائف کے لیے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ پھر ہے آؤٹر کور جو لکوڈ آئرن کا بنا ہوا ہے۔ میگنیٹک فیلڈ جو ارتھ کی ہے وہ لائف کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور فائنلی انر کور جو سالڈ آئرن کا بنا ہوا ہے، لوہے کا۔ یہ انرجی سورس ہے مائکروبس کے لیے۔ سائنس کے جو ایکسٹریموفائلس ہیں یہ ہر لیئر میں پاسبل ہیں۔ تو ایک ویو تو یہ ہے کہ زمین کے جو الگ الگ لیئرز ہیں انہی کو سات زمین ہے کہا گیا ہے۔ لیکن اس کے آگے بڑھتے ہیں ایک امپورٹنٹ چیز پہ جو ہمیں اور مزید ایکسپلین کرنے میں ہیلپ کرے گی کہ اس کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں ان سات زمینوں کے۔ اور اس کے لیے ہمیں توجہ دینی پڑے گی پانی کے اوپر۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس پر پانی کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون کی 18 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، ہم نے آسمان سے پانی ایک خاص مقدار میں برسایا ہے اور اس کو زمین میں سما دیا۔ تو اس کا مطلب پانی آسمان سے آیا اس زمین پہ۔ موجودہ جو ماڈلز ہیں ان کے مطابق زیادہ تر جو پانی ہے وہ اس پلانٹ کا نیٹو نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی فارم میں آسمان سے اس پلانٹ پہ آیا ہے، جیسے کومٹس یا پھر ایسٹرائڈس۔ یہ تب ہوا جب زمین اپنے ابتدائی مرحلے میں تھی، جسے ہیڈین اور آرکیون ایون کہتے ہیں۔ اس کے دوران لگ بھگ 4.5 سے 3.8 ارب سال پہلے اس دور کو کہا بھی جاتا ہے لیٹ ہیوی بمبارڈمنٹ۔ اس میں ایسی مخلوق جو برف کی بنی ہوئی تھی، یعنی ایسے کومٹس جس میں برف تھی صرف، وہ آتے ہیں اس پلانٹ پہ۔ اس نے زمین کی سطح پہ کافی مقدار میں پانی دیا۔ پھر کومٹس زیادہ تر برف اور دھول سے ہی بھرے ہوتے ہیں۔ جب یہ زمین سے ٹکرائے تو ٹکرانے پہ بھاپ بن گیا، اور پانی کا جو بھاپ تھا یہ یہاں کے ایٹماسفیئر میں چھوٹ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو سٹیم تھی یہ ٹھنڈی ہوئی اور پھر بارش کے طور پہ زمین پہ گری، اور دھیرے دھیرے کر کے زمین کا جو سمندر ہے وہ بن گیا۔ یہ جو ابتدائی سمندر بنا یہ زمین کے موسم کو مضبوط کرنے، زمین کی جیولوجی کو متاثر کرنے اور زمین کے لیے ایک مناسب ماحول بنانے میں ہیلپ کرتا رہا۔ جیسے اللہ کہتا ہے، وہی ہے جس نے زمین کو تم سب کے لیے پھیلا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا جس سے مختلف قسم کے پودے ہوگے۔ اب ایک تھیوری آگے آ جاتی ہے ایگزو پلانٹس کی۔ ماڈرن سائنس کے بعد اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں صرف ہمارا ہی پلانٹ نہیں ہے، اور بھی زمینیں ہیں، لاکھوں گیلیکسیز ہیں اور اس میں اربوں سیارے ہیں۔ سائنسدانوں نے کئی سارے ایگزو پلانٹس دریافت کیے ہیں جو ہماری زمین سے شباہت رکھتے ہیں، اور یہ ہر ایک ہمارے سولر سسٹم کے باہر ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کے ایک دلچسپ امکانات پیش کرتا ہے۔ جیسے کہ پروکسیما سینٹوری بی، یہ 4.24 لائٹ ایئرس دور ہے ہمارے پلانٹ سے، سب سے قریب معلوم ایگزو پلانٹ، اور اپنے ستارے یعنی اپنے سن کے رہنے کے قابل جو زون ہوتا ہے اس میں بھی ہے۔ لیکن اس پہ بھی زندگی کے امکانات تھوڑے کم ہیں، کیونکہ سٹیلر فلیئرز بہت ہیں یہاں پہ جو اس میں زندگی کو جلا کر راکھ کرنے کا کام کریں گے۔ دوسرا آتا ہے ٹریپسٹ 1 سسٹم۔ یہ ایسا سسٹم ہے جس میں ٹریپسٹ 1E 1F اور 1G جیسے سیارے ہیں۔ انہوں نے اس لیے توجہ حاصل کری کیونکہ یہ 3 ڈوارف ستارے ہیں جو کہ ٹھنڈے ہیں اور رہنے کے قابل زون میں آتے ہیں۔ یہ بھی یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ پانی برف کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے بعد کیپلر 452b جو اکثر اس زمین کا کزن کہا جاتا ہے، ہمارے پلانٹ کا، ارتھ کا کزن۔ یہ 1400 لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے، اور ایک سورج جیسے ستارے کے گرد چکر بھی لگاتا ہے جو اسے ارتھ کا سب سے سملر ایک پلانٹ بناتا ہے۔ اس زمین ہمارے پلانٹ جیسے سیارے اور بھی کئی سارے ہیں، جیسے کیپلر 186f، یہ ہم سے 500 لائٹ ایئرز دور ہے۔ یہ پہلا ہمارے پلانٹ کے سائز کا سیارہ ہے جو رہنے کے قابل زون میں ہے، جس کی جو چٹانی یعنی لینڈ ماس ہے، جو شکل ہے، وہ بھی ہمارے پلانٹ سے ملتی ہے۔ دوسرے بھی کچھ سیارے شامل ہیں جیسے گلائسی 667cc جو 23.6 لائٹ ایئرس کی دوری پہ ہے اور ہماری زمین سے 4.5 گنا زیادہ وزن رکھتا ہے۔ LHS 1140b یہ ہم سے 40 لائٹ ایئرس دور ہے۔ راس 128b 11 لائٹ ایئرس دور۔ ٹی گارڈن سٹار بی یہ تو صرف 12 لائٹ ایئرس دور ہے۔ یہ شاید پانی کے لیے بھی ایک مناسب جگہ ہے جہاں امکانات ہیں پانی ہونے کے۔ K218b یہ بھی 12.8 لائٹ ایئرس دور ہے ہم سے۔ یہ سب سے پرانے دریافت کیے ہوئے سیاروں میں سے ہے جو ہمارے رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں HD 40307g یہ ہم سے 42 لائٹ ایئرس کی دوری پہ ہے۔
اور ایک سپر ارتھ جو مضبوط آربٹ اور زمین جیسے حالات کے لیے بہت ہی مناسب حرکت کرتا ہے۔ جب ہم ان دریافتوں پر غور کرتے ہیں تو ہم قرآن کی اس آیت کو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی قسم اور اس کی جو اس کو پھیلا دیتا ہے۔ سورۃ الشمس۔ یہاں ارض کا لفظ صرف ہمارے سیارے نہیں بلکہ اللہ نے جتنی بھی زمینیں بنائی ہیں اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں، ان سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ سب جتنے بھی سیاروں کا میں نے ذکر کیا، یہ سب اس ارض جو لفظ ہے اس کے انڈر میں آتے ہیں۔ اور اس وسیع کائنات کے بارے میں ہم اور کیا ہی جانتے ہیں، وہاں لاکھوں ایسے اور سیارے ہو سکتے ہیں۔ پچھلی بار میں نے 7 آسمان کی تخلیق کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ زمین کی تخلیق بھی آسمانوں کی طرح کتنی شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی 12 نمبر آیت میں کہتے ہیں، اللہ وہی جس نے 7 آسمان طبقوں میں بنائے اور زمین کے لیے بھی اسی طرح۔ الہی جو حکم ہے وہ ان کے بیچ اترتا ہے تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور بے شک اللہ اپنے علم میں ہر چیز کو شامل رکھتا ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے جس طریقے سے اس نے 7 آسمان بنائے، اس نے 7 زمینیں بھی بنائیں۔ ہر ایک سیارے کی اپنی الگ صفت ہوتی ہے۔ یہ زمینیں ایک دوسرے سے الگ ہیں اور مستقل ہیں، اور یہ زمین ہمارا سیارہ یہ ان 7 سیاروں میں سے ہی ایک ہے، یعنی ان 7 زمینوں میں سے ایک ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ دوسری جو زمینیں ہیں اس میں ہم سے بھی ایک عقل مند سپیشیز رہتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ٹائپ 3 سویلائزیشن۔ 3 طریقے کی سویلائزیشن ہوتی ہیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3۔ ٹائپ 3 وہ ہیں جو اپنے سورس آف لائٹ کو یعنی اپنے سن کو بھی اپنے انرجی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پوری طریقے سے۔ ایک ایلین ریس ایسی جو کہ اپنے سن کا پورا استعمال کر سکتی ہے اس کی انرجی کو یوز کرنے کے لیے۔ تو اس طریقے سے ایلین لائف ہو سکتی ہے، پاسبل ہے۔ جو 7 زمینوں کا ذکر ہے، ہماری زمین کے علاوہ 6 اور ایسی زمینیں جہاں پہ دوسرے طریقے کی مخلوق اللہ نے جو بنائی ہے ان کا امتحان لینے کے لیے وہ رہتے ہیں۔ اپنا پلانٹ، اپنی گریوٹی ہے ان کی، اپنے الگ فزکس کے لاز ہیں ان کے پلانٹس پہ، اور وہ ہم سے ایک اور زیادہ بہتر ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس سویلائزیشن ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے کئی سالوں پہلے انہیں بنایا گیا ہو، اس لیے وہ اور زیادہ ایڈوانس ہو کیونکہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کا اور وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی زمین کا کوئی بھی حصہ ناحق قبضہ کرے گا جو کسی اور کا حق ہے، تو زمین کا وہ حصہ 7 طبقوں میں بنایا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ السادی کہتے ہیں اللہ جو بلند ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے تمام تخلیق بنائی جس میں 7 آسمان اور اس میں رہنے والے، اور 7 زمینیں اور ان میں رہنے والے، اور جو بھی ان کے بیچ ہیں تمام شامل ہیں، اور اس نے اپنا حکم اتارا ان کے بیچ، جو قانون اور دینی احکام ہیں اللہ کے، جو اس نے اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے بتایا تاکہ اپنے بندوں کو یاد دلائے اور نصیحت کریں، اور اس کے فیصلے بھی اتریں جن کے ذریعے وہ تمام تخلیق کو سنبھالتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اس کے بندے اسے جانیں اور سمجھیں کہ اس کی قدرت ہر چیز پر اثر رکھتی ہے، اور اس کا جو علم ہے وہ ہر چیز کو رکھتا ہے شامل اپنے آپ میں۔ پھر وہ اسے اس کی مقدس صفت اور خوبصورت ناموں سے جانیں گے اور اس کی عبادت کریں گے، اسے پیار کریں گے اور اپنا فرض ادا کریں گے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے بہت سارے اسکالرس ایسے گزرے ہیں جن کا ماننا ہے کہ یہ 7 الگ الگ زمینیں ہیں، موسٹ پروبیبلی 7 الگ پلانٹس ہیں جس پہ لائف ہے، اور ہماری طرح کی الگ مخلوقیں وہاں پہ رہ رہی ہیں جو زندہ ہیں، جن کے بیچ نبی آتے ہیں، ان کو اللہ کا میسج دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 7 آسمان اور زمینوں کا ڈسٹینس۔ اللہ نے 7 آسمان طبقوں میں بنائے ایک کے اوپر ایک، اور اسی طریقے سے زمینیں بھی، جبکہ کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ زمینوں کے بیچ کچھ فاصلہ نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ سنن الترمذی کی جو حدیث ہے اس کے مطابق ہر ایک جو 7 زمین اور 7 آسمان ہیں ان کے بیچ کافی فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوپر کا آسمان ہے وہ ایک حفاظت کرنے والی چھت کی طرح سے ہے، بنا کسی ستون کے محفوظ، بنا پلرز کے۔ زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کے سفر کا ہے۔ اس آسمان کے اوپر جو آسمان ہے، ان دونوں آسمانوں کے بیچ کا سفر 500 سال کا ہے۔ یہ سلسلہ ہر 7 آسمان تک چلا جاتا ہے، ہر ایک کے بیچ اسی طریقے کا فاصلہ۔ 7ویں آسمان کے آگے عرش ہے، اور ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی دوسرے 2 آسمان کے بیچ کا تھا، یعنی 500 سال کا۔
اسی طریقے سے زمین کے نیچے بھی 7 زمینیں ہیں جن کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا ہے، حالانکہ ہمیں ان سالوں کا جو دائرہ ہے وہ نہیں معلوم۔ ایک سال ان کا ہو سکتا ہے ہمارے 1000 سال یا پھر 50,000 سال کے برابر ہو۔ اس کا سچ کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء نے 7 جو زمین ہیں ان کے الگ الگ معنی بھی بتانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ مانتے ہیں کہ 7 زمین سے اس پلینٹ کے جو 7 ارتھ کے لیولز ہیں اس کا مطلب ہے، یعنی کرسٹ، مینٹل کور، جس طریقے سے پورا کا پورا 7 کا ہم نے پڑھا۔ کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو آسمان کی 7 لیئرز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی کہتی ہے کہ یہ 7 زمینوں کی بات 7 کانٹیننٹ سے ہو رہی ہے، کہ 7 الگ الگ لینڈ ماس ہیں۔ اور کچھ لوگ کا یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ 7 الگ علاقے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ 7 زمینیں 7 جگہیں ہو سکتی ہیں صرف۔ سورۃ الطلاق کی جو 12ویں نمبر آیت ہے اس کی تفسیر ابن عباس نے بڑی غضب کی ہے۔ انہوں نے کہا 7 زمینیں ہیں، ہر زمین پہ ایک نبی ہے، جیسے تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدم جیسے آدم، ایک نوح جیسے نوح، ایک ابراہیم جیسے ابراہیم، اور ایک عیسیٰ جیسے عیسیٰ۔ یہ بتانے کے بعد ابن عباس نے کہا اگر میں اس سے زیادہ تمہیں بتاؤں گا تو تم کافر ہو جاؤ گے، یعنی اس سے زیادہ تمہارا دماغ کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا ابھی چیزوں کو، تمہارے پاس اس لیول کا سائنس کا علم نہیں ہے کہ تمہیں ابھی بتایا جائے تو تم سمجھ جاؤ کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو تم انکار کر دو گے ماننے سے کہ میں نہیں مانتا ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہی ایک بلند ہے۔ سورۃ الابراہیم۔ ایک پوائنٹ آف ویو اور آتا ہے اس میں، ارتھ کے ایولیوشن کا۔ سورہ فصلت میں بات آتی ہے کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا اور اس میں روزی کے لیے چیزیں رکھی۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کہا ہے اس آیت کی کہ یہ زمین کے سٹیجز ہیں، ہر ایک میں زندگی کے لیے روزی اور مخلوق کے آنے کا انتظام، ہر ایک سٹیج میں۔ الطبری کا کہنا ہے کہ جو زمین ہے یہ مختلف وقت میں بنائی گئی، یعنی پارٹس میں بنی، ہر سٹیج اپنے مخلوق کے ساتھ۔ کس سٹیج پہ کون سی مخلوق تھی، جیسے ایک وقت پہ ڈائناسور سے ختم ہو گئے، پھر آج کے وقت پہ انسان ہیں، ان کے ساتھ اور بھی کچھ مخلوق ہیں۔ اس طرح سے یہ جو سٹیجز ہیں ان کو بھی سائنس آج کے ٹائم پہ 7 الگ سٹیجز میں بانٹتا ہے، جس کو کہتے ہیں سب سے پہلا سٹیج ہیڈین ایون جس میں کیمیکل لائف بنی، پھر دوسرا سٹیج ہے آرکین ایون جس میں بیکٹیریاز بنے، پھر تیسرا ہے پروٹیروزوئک ایون، اس میں آکسیجن اور ملٹی سیلولر لائف آئی، سنگل سیل سے ملٹی سیلولر، پھر ایک کیمبرین ایکسپلوژن، اس میں کہتے ہیں لائف ڈائیورس ہوئی، ملٹی سیلولر آرگینزم اور تیزی سے بڑھنا سٹارٹ ہوئے اور الگ الگ چیزیں بننا سٹارٹ ہوئی ان سے۔ پھر اگلا ہے میسوزوئک ایرا جس میں کمپلیکس لائف بنی، اس کے بعد کینوزوئک ایرا جس میں میملز بنے، اور فائنلی اینتھروپوسین جس میں ہیومن لائف بنی۔ تو کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جو ہیومن ایولیوشن کی بات ہوتی ہے، ڈاروینین ایولیوشن، اس سے انسان بنا ہے، وہ لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں 7 سٹیجز اس زمین کے بتانے کے لیے۔ لیکن اصل میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق خود کری اس طریقے سے کہ ایک اسپیشل کریشن بنائی، ایک ایسی مخلوق بنائی جو عقل والی تھی، روح کے ساتھ، جو تمام مخلوق سے الگ ہے۔ تو ہم اس طریقے کے ایولیوشن میں نہیں مانتے، لیکن کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ان کا نظریہ کیوں ٹھیک ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں ایک اور نظریے پہ جو بہت زیادہ پاسبلٹی ہے اس کے صحیح ہونے کی، پیرالل یونیورس کا نظریہ۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ فرضی کچھ دنیایں ہیں جو ہماری اس دنیا کے ساتھ ساتھ پیرالل میں موجود ہیں، اور ہر ایک میں اپنی الگ حقیقت ہے، جیسا کہ نارملی موویز میں دکھایا جاتا ہے پیرالل یونیورس کو، کہ آپ اس زمین پہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور پیرالل یونیورس میں آپ ایک لائر ہیں، یا پھر آپ کیفے میں کام کرتے ہیں، یا آپ ٹیچر ہیں۔ اس طریقے کے جو مختلف الگ الگ طریقے کے انسان کے خود کے وجود کی بات آتی ہے، یہ ہے پیرالل یونیورس کی تھیوری۔ اس میں صرف انسان نہیں، یہ پورا کا پورا جو پلینٹ ہے یہی الگ سے موجود ہے، لیکن کچھ چینجز کے ساتھ۔ یہ حقیقت کے کچھ مختلف روپ ہیں جو ہماری اس کائنات کے ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں، اور ہر ایک کائنات اپنی جو قدرت ہے، اپنے قوانین ہیں، انہی کے نیچے کام کرتی ہے۔ اور یہی پوائنٹ آف ویو تھا ابن عباس کا، کہ 7 ایسی زمینیں جس پہ 7 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 7 آدم ہیں، 7 نوح ہیں،
7 ابراہیم ہیں اور 7 عیسیٰ ہیں۔ تو پیرلل یونیورسز جس میں لائف ہے، ہمارے اس یونیورس کا ایک الگ سا تصور، ہر کائنات یا زمین اپنی ایک حقیقت ہوگی جس میں صرف شخصیت کے مختلف روپ شامل ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لے لیں کہ اگر ایک آپ کے جان پہچان میں بندہ ہے، اس کا نام رکھ لیتے ہیں ہم فارس۔ تو فارس آپ کے ارتھ پہ، آپ کے یونیورس میں اگر سائنٹسٹ ہے تو ہو سکتا ہے دوسری کائنات پیرلل یونیورس جو دوسرا والا ہے اس میں وہ ڈاکٹر ہو، تیسری میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی پرانے زمانے کا بادشاہ ہو، چوتھے میں ہو سکتا ہے کہ ایک وہ سنگر ہو، پانچویں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی طریقے کا فلاسفر ہو، چھٹے میں ہو سکتا ہے واریر ہے، سولجر ہے، آرمی میں ہے، اور ساتویں میں ہو سکتا ہے وہ ایک عالم ہو۔ ہر زمین پر اس کا ایک الگ تصور۔ لیکن جب بات انبیاء کی آتی ہے تو ان کے ساتھ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ان کی شخصیات اور کردار ہر زمین پہ مستقل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر نبی ہیں تو ہر باقی 6 زمینوں پر بھی وہ نبی ہوں گے۔ ہر ڈائمنشن میں وہی کردار اور مقصد برقرار رکھے ہوئے۔ یہ مستقل رہنا ان کے جو نبوت کا مشن ہے اس پر، اور ان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس پر زور دیتا ہے۔ یہ ایک کافی ٹف ٹاپک ہے ڈسکشن کے لیے، کیونکہ ایک کے بعد ایک یہ کئی سارے سوال اٹھاتا جاتا ہے جو اکثر لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے میں اس کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں، اور اس میں اگر اور ڈیٹیل میں بات کرنی ہو تو انشاءاللہ کبھی آگے اور دوسری سیریز میں اچھے سے کنورسیشن کی جائے انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ 7 زمین کا کانسیپٹ بھی آپ کو کافی حد تک سمجھ آیا ہوگا کہ کس طریقے سے الگ الگ پوائنٹ آف ویوز ہیں، کیا الگ الگ امکانات ہیں ان کے ہونے کے، چاہے زمین کی 7 لیئر سے لے کر کے 7 الگ پلینٹس تک جس پہ ایلین لائف ہے، ٹائپ 1 اور 2 اور 3 سویلائزیشن کی، یا پھر کچھ پیرلل یونیورسز، یا ایک اور امکانات جو بہت ہی کم پاسبلٹی ہے کہ یہ ہمارے زمین کے 7 الگ الگ کانٹیننٹس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جس پہ میں اینڈ کرنا چاہوں گا وہ سورہ رحمان کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسوں کی جماعت، اگر تم میں آسمانوں کی حدودوں سے آگے جانے کی قدرت ہے تو جاؤ، لیکن تم آگے نہیں جا سکو گے کیونکہ اس کے لیے بے انتہا قدرت چاہیے۔ آسمان اور زمین کا بھی ایک اینڈ ہے، اس کی لمٹس ہیں، لیکن ان کو پوری طریقے سے ٹریول کرنا، جاننا، یہ انسان یا جن یا اللہ کی کسی بھی مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے فرشتوں کے لیے پاسبل ہو یہ چیز۔ سورہ نور کی ایک آیت، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اس کے آگے کی باتیں اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔